بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین. ابھی کوئی 5 منٹ پہلے ایک خبر آئی ہے جو میرا خیال ہے جمہوریت کے دل پر آخری خنجر ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ دیر پہلے فیصلہ کیا ہے کہ جو آئین کے مطابق ریزرو سیٹیں، ویمن سیٹس اور مائنورٹی سیٹس سنی اتحاد کو جانی تھیں، وہ سنی اتحاد کو نہیں مل سکتی. جناب چیئرمین، ہم سینٹ کے ہاؤس کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ آئین کی پاسداری کریں. آرٹیکل 51 آئین کا میں پڑھنا چاہوں گا، بڑا واضح ہے. آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کیا ہے. نیشنل اسمبلی، اس میں جنرل سیٹس ہیں، ویمن سیٹس ہیں، مائنورٹی سیٹس ہیں، اور ٹوٹل اس کی جو سیٹیں بنتی ہیں 336 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی بنتی ہیں. یعنی کہ جب یہ 336 سیٹیں یا جتنے بھی سیٹوں پہ الیکشن ہو تو پھر وہ اس کے مطابق وہ نیشنل اسمبلی آگے کارروائی کر سکتی ہے. جو آرٹیکل 51 جب نیشنل اسمبلی بن جائے، اسی طرح آرٹیکل 106 ہر پروونشل اسمبلی کا سائز دیتا ہے. 3 حصے ہوتے ہیں ہر اسمبلی کے. ایک ہے جنرل سیٹس، ایک ہے مائنورٹی سیٹس، ایک ہے ویمن سیٹس. جب تک یہ تینوں خانے اپنے اپنے پورے نہ ہوں تو یہ کوئی نہ اسمبلی، پروونشل اسمبلی، نہ نیشنل اسمبلی کمپلیٹ ہوتی ہے. ان نیشنل اسمبلیز اور پروونشل اسمبلیز کا کام کیا ہے؟ ایک بہت اہم کام ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں، اور وہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے نیشنل اسمبلی نے، جو سینیٹرز ہیں ان کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے، پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتے، جب تک یہ نیشنل اسمبلی پوری طرح اپنی کمپلیشن تک نہیں پہنچتی، پروونشل اسمبلی نہیں پہنچتی، تو الیکشنز نہیں کیے جا سکتے ان کانسٹیٹیوشنل پوسٹس کے. مثلاً ابھی سامنے ہمارے آ رہا ہے پریزیڈنٹ کا الیکشن، اسی طرح ہمارے سامنے آ رہا ہے سینٹ کے الیکشنز. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انکمپلیٹ ہاؤس جو نیشنل اسمبلی ہے، جو کمپلیٹ نہیں ہوئی، وہ جا کے تو اس کے تحت وہ پریزیڈنشیل الیکشن میں ووٹنگ ہو سکے. اسی طرح جو ووٹنگ سینیٹرز کی ہونی ہے، اگر پروونشل اسمبلیز کمپلیٹ نہیں ہیں تو پھر ان میں بھی سینیٹرز کے لیے بھی الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ ایک بڑا واضح پوائنٹ تھا جو ہم نے الیکشن کمیشن کو جب ہم گئے درخواست لے کے، تو سنی اتحاد کونسل کی طرف سے ہم نے کہا کہ یہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ کریں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کیا جناب چیئرمین؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جہاں تک تو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ ریزرو سیٹس دے دیتے ہیں، لیکن یہ سنی اتحاد والی جو سیٹیں ہیں، جو پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس نے جو جوائن کی تھیں، ان کو ہم ابھی سیٹیں سائڈ پہ کر دیں گے اور ہم آپ کا سنیں گے اور سننے کے بعد فیصلہ کریں گے. ہم نے ان سے درخواست کی کہ پرائم منسٹر کے آپ یہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ کر دیں تاکہ ہاؤس کمپلیٹ ہو جائے، لیکن وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں کیا اور پرائم منسٹر کا الیکشن ہو گیا، جو ہمارے مطابق، پی ٹی آئی کے مطابق اور سنی اتحاد کے مطابق جس کی سیٹیں نہیں دی گئیں، ان کے مطابق یہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اب آرٹیکل 51 کیا کہتا ہے جناب چیئرمین؟ آرٹیکل 51(6)D کہتا ہے، میں پڑھتا ہوں پہلے اور اس کے بعد میں اس کا ایکسپلینیشن دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ فار دا پرپزز آف الیکشن ٹو دا نیشنل اسمبلی، members to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties, list of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the national assembly. یعنی کہ وہ کہتا یہ ہے کہ جتنی بھی سیٹیں آپ نے جیتی ہوں نیشنل اسمبلی میں، اس کے پروپورشنیٹ آپ کو ریزرو سیٹس مل جائیں گی.
प्रोवाइजो आगे ये कहता है, provided that for the purpose of this paragraph, the total number of general seats won by a political party shall include the independent returned candidate or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates. یعنی کہ یہ کہتا ہے کانسٹیٹیوشن ہمارا کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور کوئی آزاد امیدوار وہ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ جوائن کر سکتے ہیں، اور اگر وہ جوائن کر لیں گے تو وہ سمجھے جائیں گے کہ وہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ممبرز ہیں اور اس کے اگینسٹ پروپورشنیٹلی ان کو ریزرو سیٹس مل جائیں گی. آپ کو یاد ہوگا جناب چیئرمین کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارا پی ٹی آئی کا سمبل لے لیا تھا اور پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک بالکل غیر قانونی غیر آئینی فیصلے کے ذریعے وہ اس فیصلے کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا، حالانکہ وہ آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی تھی. لیکن بہرحال پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ سکی اور ہمیں اپنے پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس کو آزاد امیدوار کے طور پہ ان کو الیکشن لڑنا پڑا. جو کوشش تھی وہ ناکام ہوئی. جو کوشش یہ تھی کہ لوگ کنفیوز ہوں گے، لوگ کنفیوز نہیں ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا جس میں ہمارے مطابق 180 سے زیادہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوئے.